کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بیان کی اور فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی سیاست چلایا کرتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل، بنو اسرائیل وہ ہیں کہ تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست انبیاء چلایا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب کبھی ایک نبی اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو کھڑا کر دیتے تھے۔ لیکن انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے چلے جانے کے بعد کوئی اور نبی کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اس امت کی، اس قوم کی سیاست کون چلائے گا؟ لچے لفنگے چلائیں گے، چور ڈاکو چلائیں گے، میراثی اور بھانڈ چلائیں گے جو پوری قوم کا خون پی جائیں، ہڈیاں چوس جائیں، گوشت کھا جائیں اور ملکوں کو دیوالیہ کر کے رکھ دیں اور ملکوں کو پوری دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیں؟ کیا وہ سیاست چلائیں گے میری امت کی یا کوئی اور چلائے گا؟ بات پیغمبر دو عالم کی محبت کی ہے، پیغمبر دو عالم کی عشق کی ہے، پیغمبر دو عالم کے ایک ایک لفظ پر ایمان اور یقین کی ہے۔ میں اس لیے اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ توجہ سننا، کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، وزیروں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، مجتہدوں کا اجتہاد غلط ہو سکتا ہے، محدث جو تعبیر بیان کر رہے ہیں اس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے، خطیبوں کے خطبے غلط ہو سکتے ہیں، واعظوں کا واعظ غلط ہو سکتا ہے، صوفیوں کا الہام غلط ہو سکتا ہے، لیکن سرور دو عالم امام الانبیاء کی زبان نبوت سے جو لفظ نکل گیا، ساری کائنات کی تقریریں غلط ہو سکتی ہیں، محمد کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور 14 صدیوں میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پیغمبر دو عالم نے جو جو بشارت دی تھی وہ ہر زمانے میں پوری ہوتی رہی، اور قیامت تک جتنی بشارتیں پیغمبر دو عالم نے دی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی۔ زمانہ نہیں جھٹلا سکتا، زمانہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہرا تھا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان دی گئی تھی، ما زاغ البصر وما طغی کی نگاہیں دی گئی تھیں۔ پیغمبر دو عالم جو کچھ دیکھ رہے تھے مستقبل کے لیے، نہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے تھے اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر دو عالم نے فرمایا اس امت کی سیاست کون چلائے گا؟ سیکولر لوگ چلائیں گے، ملحد لوگ چلائیں گے، بے دین لوگ چلائیں گے، دین دشمن اور دین بیزار لوگ چلائیں گے، لٹیرے چور اور ڈاکو چلائیں گے، جاگیردار سرمایہ دار چلائیں گے، امریکہ اور برطانیہ کے ایجنٹ چلائیں گے، یہود و نصارہ کے زلہ خار اور ان کے گماشتے چلائیں گے، یا کوئی اور چلائے گا؟ پیغمبر دو عالم نے فرمایا نہیں، جس طرح بنی اسرائیل کی سیاست نبی چلا رہے تھے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن علماء ہوں گے، خلفاء ہوں گے، بے حد و بے شمار ہوں گے، اور میری امت کی سیاست اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے چلوائے گا۔ وہ سیاست اسلامی سیاست ہوگی، وہ محمد الرسول اللہ کے وارث ہوگی۔ آج جب اس ملک میں مولانا محمد نواز سندھو صاحب آپ اس بات پر توجہ فرمائیں، آج جب اس ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام اس کا سرکاری مذہب ہے، قرآن و سنت سپریم لا ہے، شریعت کے مطابق قوانین کو تبدیل کیا جائے گا، تو کون جانا چاہیے پارلیمنٹ میں؟ کسے کرنی چاہیے سیاست؟ وہ کریں گے سیاست جو شراب پیتے ہیں، جو زناکار ہیں، جو لٹیرے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا گوشت، اس قوم کا سارا گوشت کھایا ہے، اب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، پھر اس پوری قوم کا خون پیا ہے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرا،
اب ہڈیاں انہیں نچوڑ کر ماء اللحم نکال کر پینے پر اترے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ وہ نہیں، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جب ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے، جب سپریم لا قرآن و سنت ہے، جب شریعت کے مطابق قانون سازی ہونی ہے، تو پھر حق بھی صرف علماء کو ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ آئین پاکستان اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ لچے لفنگے چور اور شرابی اور زانی یہاں سیاست نہیں کر سکتے، یہاں سیاست صرف علماء کر سکتے ہیں، اور جس دن علماء سیاست کریں گے اس دن وہ نبوت کی سیاست ہوگی، رحمت کی سیاست ہوگی، برکت کی سیاست ہوگی، معیشت سنبھلے گی، امن قائم ہوگا، انصاف آئے گا، اور ہر آدمی اپنے گھر میں بھی آرام سے سوئے گا اور اپنی دکان پہ بھی آرام اور سکون کے ساتھ کاروبار کرے گا۔